میں ستاروں کو الفاظ بنا سکتا ہوں اور چاندنی ان کی آواز بن سکتی ہے۔ اسی طرح صبا میرا لہجہ بن سکتی ہے، ہمالا کی بلندی میرے خیال کا افق ہو سکتی ہے، اور سمندر کی تہ میری فکر کا عمق۔ لیکن تمہارے قدم میرا ساتھ نہیں دیتے، شاید تمہاری لغت میں فقدان ہمت کا نام تقدیر ہے۔ تاریخ عالم کی سب سے بڑی ناانصافیاں میدان جنگ کے بعد عدالت کے ایوانوں ہی میں ہوئی ہیں۔ دنیا کے مقدس بانیان مذہب سے لے کر سائنس کے محققین اور مکتشفین تک کوئی بھی پاک اور حق پسند جماعت نہیں ہے جو مجرموں کی طرح عدالت کے سامنے کھڑی نہ کی گئی ہو۔ بلا شبہ زمانے کے انقلاب سے عہد قدیم کی بہت سی برائیاں مٹ گئیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اب دنیا میں دوسری صدی عیسوی کی خوفناک رومی عدالتیں اور ازمنۂ متوسط کی پراسرار انکویزیشن وجود نہیں رکھتیں، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو جذبات ان عدالتوں میں کام کرتے تھے ان سے بھی ہمارے زمانے کو نجات مل گئی ہے۔ وہ عمارتیں ضرور گرا دی گئیں جن کے اندر خوفناک اسرار بند تھے، لیکن ان دلوں کو کون بدل سکتا ہے جو انسانی خود غرضی اور ناانصافی کے خوفناک رازوں کا دفینہ ہیں۔ حضرت مسیح نے دنیا سے کہا کہ دشمنوں کو بخش دو، مگر دنیا آج تک دوستوں کو بھی نہ بخش سکی۔ آہ کاش مجھے وہ سور قیامت ملتا جس کو میں لے کر پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر چڑھ جاتا، اسی ایک صدائے رات عصائے غفلت شکن سے سرکشتگان خواب ذلت و رسوائی کو بیدار کرتا، اور چیخ چیخ کر پکارتا کہ اٹھو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں موت کی جگہ حیات، زوال کی جگہ عروج اور ذلت کی جگہ عزت بخشنا چاہتا ہے۔ دنیا اسی تعبد و غلامی اور ذلت و تحقیر میں تھی کہ بحر احمر کے سواحل پر ریگستانی سرزمین میں ایک بادشاہ کا ظہور ہوا جس نے اپنے معجزانہ زور توانائی سے کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ دیے، بابائے رومۃ الکبریٰ کے ایوان قدس کی بنیادیں ہلا دیں، تعبد و غلامی کی زنجیریں اس کی شمشیر غیر آہنی کی ایک ضرب سے کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، اور استقلال ذات و فکر، حریت خیال و رائے اور شرف و احترام نفس، مساوات حقوق اور ابطال شہنشاہی کی روشنی دنیا قدیم کے قلب سے نکل کر تمام دنیا میں پھیل گئی۔ شاہان عالم مرتبہ قدوسیت و معصومیت سے گر کر عام انسانی سطح پر آ گئے، اور عام انسان سطح غلامی و حیوانیت سے بلند ہو کر مصر و بابل کے دیوتاؤں اور روم و ایران کے کیسر و کسریٰ کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہو گئے۔ دنیا میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ قومیں غفلت کے بعد بیدار ہوئی ہیں، اور جب ان کی دماغی اور فکری حالت کا انقلاب پورا ہو چکا تو ان کی خارجی حالت پر بھی یکے بعد دیگرے تغیرات طاری ہوئے ہیں۔ اگر میں ایک قدیم جرمن حکیم ہرمن کا استعارہ لوں تو کہہ سکتا ہوں کہ قومیت کی روح ہمیشہ افراد کی غفلت میں سوتی ہے، ذہن و دماغ کے تغیرات میں خواب دیکھتی ہے، جذبات کے ہیجان میں کروٹ بدلتی ہے، اور بالآخر جد و جہد کے میدان میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ پھر یہ جد و جہد بھی ایک ایسا سفر ہے
جس کی بندھی ہوئی منزلیں ہیں اور ٹھہرائے ہوئے رسم و راہ، جو ضرور ہے کہ ہر قوم کو پیش آئیں اور ضروری ہے کہ ہر قافلہ ان میں سے گزرے۔ جس طرح ان کی کامیابیاں عظیم ہیں، اسی طرح اس کی رکاوٹیں بھی بے شمار ہیں۔ جس طرح اس کی فتح مندیاں اٹل ہیں، اسی طرح اس کی مشکلات بھی ناگزیر ہیں۔